بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں کفیل سسٹم جو ہے کیا وہ ختم ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ٹیکس لگایا ہوا تھا ویلیو ایڈڈ ٹیکس سعودی حکومت نے، کیا اس کو بھی وہ ختم کرنے لگے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، کی جانب سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں قانونی طور پر لفظ کفالت نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ نئے قانون کے بارے میں متعلقہ اداروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کارکن کے لیے بنیادی اہمیت ورک ایگریمنٹ کی ہوگی، جس کی بنیاد پر غیر ملکی کارکن مملکت میں رہ سکیں گے۔ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کو اہمیت دی جائے گی، جس کے لیے ملازمت تلاش کرنے والے کارکنوں کی تعلیمی قابلیت اور ان کا سابقہ تجربہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یاد رہے کہ نئے قانون میں معاہدہ ملازمت ہی انتہائی اہم ہوگا، جس کی بنیاد پر اقامہ تجدید اور دیگر معاملات انجام دیے جا سکیں گے۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر اقامے کی تجدید کی جائے گی۔ جس کارکن کے پاس مصدقہ ورک ایگریمنٹ ہوگا، اس کا اقامہ ہی تجدید ہوگا اور اسے ملازمت کے بہترین موقع بھی میسر آئیں گے۔ نئے قانون کے حوالے سے مزید تفصیلات آنے پر میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا، لیکن فی الحال یہی کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون کے بعد آپ کا جو کفیل سسٹم ہے وہ بالکل چینج ہو کے رہ جائے گا۔ پہلے کفیل کو جو تھی اس کی اجازت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا ورک ایگریمنٹ ہوگا تو آپ اپنا اقامہ ورک ایگریمنٹ کو دکھا کے تجدید کرا سکیں گے۔ اس کے بعد ہے دوستو کہ کیا سعودی حکومت نے جو ٹیکس ویلیو ایڈڈ ٹیکس پہلے 5% لگایا تھا، پھر اس کو بڑھا کے 15% کر دیا تھا، کیا نئے سال میں اس کو ختم کریں گے یا نہیں؟ تو آپ کو پتہ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی حکومت نے 990 ارب ریال کا بجٹ پیش کیا ہے، جس کی تفصیلات دیتے ہوئے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس یا جو بھی اقامے پر یا کسی دوسری چیزوں پر جو بھی ٹیکس اس وقت سعودی عرب میں لگائے گئے ہیں، ابھی تک ان کو اٹھانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس سال بھی ان کا مالی خسارہ جو ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تیل کرائسس جو ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے حج اور عمرہ بھی اس سال وہ بھی سیزن ان کا نہیں لگا، جس کی وجہ سے ان کو مالی طور پہ کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس نئے سال کے چوتھے مہینے تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم معاف کریں گے یا نہیں، یعنی فی الحال ان کا یہی ارادہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکس جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے بینکنگ امور کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ اے ٹی ایم استعمال کرنے والے صارفین دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے جلدی اپنے معاملات نپٹائیں۔ بینکنگ کمیٹی کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اے ٹی ایم استعمال کرنے والے صارفین کو چاہیے کہ وہ رقم نکلوانے یا دیگر امور کے لیے اے ٹی ایم پر آنے سے قبل اس امر کا تعین کر لیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے اے ٹی ایم کا استعمال کرنا ہے۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ بعض لوگ اے ٹی ایم پر کافی دیر ٹھہرنے کے بعد اپنی مطلوبہ کارروائی کرتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر صارفین اپنے مطلوبہ کام کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں تو دوسروں کو بھی سہولت ہوگی اور انہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بعض صارفین کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو رقم نکلوانی ہے یا ارسال کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ محدود وقت میں اپنا کام کرے تاکہ وہاں موجود دوسرے لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ بعض افراد اے ٹی ایم پر کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد مطلوبہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ پیچھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، جو لوگ بھی اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں سعودی عرب سے، ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں تو آپ اپنا کام جلدی نپٹائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔